اسمبلی پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہنچے ہوئے ہیں تو میں نے کہا بھائی آج کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی نصرت جاوید صاحب اپنا پارلیمنٹ کے لیے بجٹ سیشن کا کارڈ لینے گئے ہیں۔ تو بھائی مجھے یہاں بیٹھے پتا تھا کہ بجٹ 5 جون کو پیش نہیں ہو رہا، وہ بدل دیا گیا ہے اس کی تاریخ اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ تو اینی کوفت پینٹ دی کی لوڑ سی میں کہتا ہے میں کل پرسوں تو دے دوں 5 کو تو پیش ہی نہیں ہو رہا بجٹ تو لیٹ ہو گیا۔ اور اس پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ، لیکن چلو آپ کی جو لیگ ورک ہے اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں نا سر۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب پہنچے ابھی تک جو ہوا ہے وہ جائز وجوہات کی بنا پر ہوا ہے، اور حکومت کیٹیگوریکلی یہ بتاتی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ اور ایران کے درمیان رکاوٹیں دور کرنے میں وجوہات کی بنا پر بجٹ لیٹ ہو رہا ہے۔ ہم بجٹ جو ہم نے کہا تھا کہ فرض کیا کہ 3 تاریخ کو پیش کریں گے، وہ ہم اسٹیٹ کو ہم 10 کو کریں گے۔ اس کی وجہ یہ تو آج اب جب گئے مطلب اس دفعہ جو ہے چونکہ ہماری حکومت جو ہے یہ عوام کے آگے جواب دہ نہیں ہے، ہم رعایا ہیں، اور بس یہ کہا کہ جی وہ اپنا وہی 5 کی بجائے شاید 8 کو ہوگا یا 10 کو ہوگا یا 12 کو لیکن ہوگا۔ جب میں قومی اسمبلی کو چکر لگا رہا تھا تو وہاں پہ جو سٹاف ہے ان کو مینٹلی اس بات پہ ریڈی کیا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے کہ 10 کو ہوگا۔ اور واٹ از دا ریزنز یہ پتہ لگی آپ کو؟ آپ جو وہاں گھومتے رہے پھرتے رہے؟ ریزن مجھے معلوم ہے بھی نہیں ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ ایکٹیو رپورٹر ہیں، تو پتہ لگی آپ کو؟ آپ جو وہاں گھومتے رہے پھرتے رہے؟ ریزن مجھے معلوم ہے بھی نہیں ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ ایکٹیو رپورٹر ہیں، تو آپ بتائیے اگر آپ کو یہ بیٹھے یہ تھا کہ جب میں ذلیل و خوار ہو رہا تھا کہ میرا کارڈ ہو جائے یقینی بنانے کے لیے کیونکہ بجٹ میں بڑا ہاڑا پھوڑی ہوتی ہے، تو میں اب اس عمر میں دھکے وکے کھانے سے تو رہا۔ میرے پاس تو پکی اطلاع ہے، پکی ٹھکی اطلاع جس کو بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سالڈ انفارمیشن۔ دیکھیں میں شاید پہلا انسان ہوں جو کہتا چلا آ رہا ہوں کہ 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم آئی جائے، تو بیکاز آف دیٹ امینڈمنٹ اس کو ڈیلے کیا گیا ہے 28ویں۔ آپ کا مطلب ہے کہ 5 تاریخ کو بجٹ جو ہے وہ اس لیے نہیں پیش کیا جا رہا کہ 28ویں ترمیم پاس نہیں ہوئی، ہاں تو آج کے دن تک اگر باقی 28ویں ترمیم پاس کروانی تھی تو حکومت سو رہی تھی کیا؟ یہ ان کو آج یاد آیا کہ ہائے اللہ! ارے بھائی بجٹ بنانے کا پروسیس جو ہے، کیا بات کر رہے ہو یار؟ نہیں وہ تو کمپلیٹ آپ کو اپنے پروگرام کا ہمارا چھوٹا سا پروگرام ہے، ہم مہمانوں کو نہیں لیتے، ہم بہت کم آؤٹ ڈور کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کا جب ہم بجٹ بناتے ہیں تو کم از کم 3 سے 5 دن لگ جاتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ٹی وی کا پروگرام ہے 8 سے 9 کے درمیان، درست، جس میں بنیادی طور پر 2 آدمی بیٹھ کے لوگوں کا مغز کھاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 25 کروڑ کے عوام دیکھیں بجٹ پروسیس پہ تو بات نہیں ہو رہی نصرت جاوید صاحب، پیش ہونے کی تاریخ انہوں نے ڈیلے کر دی، وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آئینی ترمیم درکار ہے۔ کس چیز کی آئینی ترمیم؟ 28ویں آئینی ترمیم کس کے لیے؟ اس ملک و قوم کی خدمت کے لیے۔ کیا کر کے قوم کی مزید خدمت کرنی ہے؟ نہیں حالات بہتر کرنے ہیں، دیکھیں نا کون سے؟ ارے یار میں نہیں کہتا، آپ دیکھیں نا آپ نظریں نہیں رکھتے، آپ کیونکہ چلے گئے ہیں انٹرنیشنل افیئرز کی طرف، آپ اسٹریٹجک ڈیفنس ایکسپرٹ ہو چکے ہیں۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کی ملاقات، آپ کہتے ہیں ڈاٹ سے ڈاٹ ملا، ان کی ملاقات ہوئی آصف زرداری صاحب کے ساتھ، 2-2.5 گھنٹے ملاقات رہی، وہ کراچی گئے اسپیشل اس ملاقات کے لیے، تو کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے ریزن تھی نا کہ وہ اسپیشلی پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملنے گئے کہ پیپلز پارٹی کو ایگری کیا جا سکے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ بلاول صاحب جاتے ہیں، جو کل آپ نے کلپ چلایا، وہ آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ چلایا، اس میں انہوں نے بڑی اہم گفتگو بھی کی اسی 28ویں ترمیم کے حوالے سے لے کے، وہ انہوں نے کیا کی پہلے سن لیجئے۔ اب محسن نقوی صاحب ایک تو ایرانی قیادت کو رضامند کرتے ہیں اور دوسری جانب پیپلز پارٹی وہ امریکہ سے اپنا صلح صفائی کرے، اور دوسری طرف مطلب کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو آمادہ کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم پاس ہونے دیں، یہ آپ فرما جی جی جی، اس کے دیکھیں نا بلاول صاحب نے بھی اشارہ دے دیا، وہ سن لیں اگر میرے پاس ہے، اگر مجھ پہ یقین نہیں ہے آپ کو تو میں سنوا دیں، اسد صاحب سنوا دیں، سن لیں نا، سن لیں، بلاول نے کیا کیا، سن لیں۔
ہمارے مقابلے میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہمارا نظر کچھ اور ہے، ان کا خیال کچھ اور. وہ ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. وہ گوادر کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں، وہ کراچی کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. آپ لوگ بھگتنے آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ کی قسمت کے سارے فیصلے، تمام فیصلے، شگر میں کیا ہوگا، کھپلو میں کیا ہوگا، دیامر میں کیا ہوگا، گلگت میں کیا ہوگا، اسکردو میں کیا ہوگا، وہ اسلام آباد والے جب فیصلے کرتے ہیں آپ نے تو اس کا نقصان بھگتا ہے. یہ دیکھیے گوادر اور کراچی کا حوالہ دیا انہوں نے. دیٹس لنکڈ ود 28ویں تو ترمیم. پھر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے گلگت بلتستان والوں اسلام آباد سے جو منصوبے بنا کر آپ پر مسلط کیے گئے، بالکل ایسے ہی جیسے برطانوی سامراج جب ہوتا تھا تو وہ ہم غیر مہذب لوگوں کو، جانگلیوں کو جنہیں وہ کہتے تھے، جویاس ہمارے بھائی، تو ان کو نکال کے انہوں نے یہ نہری وہ کالونیاں بنائی نئی، جنہوں نے صاحبال آباد کیا، لائل پور بنایا، اور وہاں پر آپ جیسے اچھے معزز قسم کے راجپوت انہیں زمینیں دیں. انہیں کہا کہ آپ تہذیب یافتہ لوگ ہیں. اس کے بعد آپ کو ہائی کورٹ متعارف کروا کے دیا، آپ کو سپریم کورٹ دیا، آپ کو گورنمنٹ کالج لاہور دیا. تو وہ تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد تو ہمیں ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے برطانوی سامراج کا یہ خیال تھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں نہیں سوچ رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی کوشش کی گئی تو میں 28ویں ترمیم کو یوں لوں گا. ہاں، آپ نے جس پرسیپشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حوالہ 28ویں ترمیم ان کا آرگومنٹ جو ہے، ارے بھائی تو حوالہ لنکڈ ود 18ویں ترمیم تو ہے نا نصرت صاحب. دیکھیں نا، میں آپ کو 28ویں ترمیم تو ہے نا. اچھا چلے، اور کوئی اس کے علاوہ بھی ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں ڈاٹ سے ڈاٹ ملاؤ. اس وقت سیاسی افق پر بھرپور طریقے سے تمتما رہا ہے یا جو چمچما رہا ہے. نہیں، اب میرے پاس اسد ہمارے پاس وہ پڑا ہے، فاروق ستار صاحب نے کہا، وہی فاروق ستار جو کراچی کو بلاول صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اسلام آباد سے چلاؤ. کراچی کے سیاست دان ہے اور ان کی جماعت کراچی کی نمائندہ جماعت اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے. فاروق ستار صاحب کی جماعت یہ کہتی ہے کہ کراچی کو اس وفاق کے حوالے کر دیا جائے، جس کا حوالہ بلاول صاحب نے بھی دیا کہ یہ چاہتے ہیں. فاروق ستار صاحب نے کہا کہ کامران ٹیسوری ہماری ریڈ لائن ہے. اگر میرے پاس پڑھا ہے تو سنا دیں. سنا وہ ہماری ریڈ لائن ہے. کس کی؟ ان کی ایم کیو ایم کی. ایم کیو ایم کی یا ایمن برادری آف کراچی؟ نہیں، اب یہ تو میں تو آپ کو صرف وہ جو بات کی نہیں، میں ایسے ایک سوال کر رہا ہوں. میں نے جو انہوں نے گفتگو کی اس کو میں نے سالڈ آرگومنٹ کے طور پہ رکھا ہے، کیونکہ 28ویں ترمیم ناگزیر ہوتی جا رہی ہے اور بجٹ میں جو تاخیر ہے. ایم کیو ایم کے کسی وزیر نے بھی کہا ہے یہ؟ ایم کیو ایم کے وزیر کون والے؟ کسی یعنی وفاقی وزیر ہے نا ان کے، اب تو غالباً 2 نہیں ہیں ابھی تک. ہاں 2 ہیں، ایک امین الحق ہیں اور ایک وہ بہت مشہور زمانہ پاک سرزمین والے الگ ہو کے، مصطفیٰ کمال صاحب، مصطفیٰ کمال کی ہٹی والے، کمال کی ہٹی والے، وہ نا. ہاں وہ ان دونوں نے، وہ دونوں بھی یہ ریڈ لائن کہہ رہے ہیں. لیکن وہ انہوں نے پبلک پوزیشن کی بات نہیں، پبلک پوزیشن یہ نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کمال کی پبلک پوزیشن یہ واضح ہے کہ کراچی وفاق کا ہونا چاہیے. تو یہ ایک اور اشارہ ہے 28ویں ترمیم کی جانب. تو ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ یہ انہیں آج کیوں یاد آ رہا ہے؟ بھائی کامران ٹیسوری کو ان کے عہدے سے ہٹائے ہوئے کتنے دن گزر گئے؟ مہینوں گزر گئے. تو آج وقت تھا. اگر واقعی ریڈ لائن تھے کامران ٹیسوری صاحب، تو بھائی جس دن ان کو ہٹایا گیا تھا کہتے صاحب یہ ہیں ہمارے وزراء کے استعفے اور یہ ہم بیٹھ رہے ہیں اپوزیشن میں. یہ نہیں کیا انہوں نے. تو میں ان کو کیوں سنجیدگی سے لوں؟ مطلب آپ یہ بات نہیں، میں یہ سمجھ نہیں، میرا یہ سوال یا تو واجب نہیں ہے. نہیں بھائی، میں آپ مجھ سمیت سننے والے یہ بات نہیں سمجھ پائے کہ نصرت جاوید 28ویں ترمیم نہیں ہو رہی اس کے ساتھ کھڑا ہے، یا نصرت جاوید یہ سمجھتا ہے کہ نصرت جاوید کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے، اس ڈیلے کا ہرگز یہ میں کیمرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک 28ویں ترمیم منظور نہیں ہوگی بجٹ پیش نہیں کیا جائے گا. تو پھر وجہ کیا ہے؟
وجہ ہے IMF. IMF سے لینا دینا نہیں. IMF کی نے تو ٹیم پورا وزٹ بجٹ کر کے بنایا. ہاں بنا کے ساری چیزیں طے کر کے جا چکی نا سر. جانے کے بعد انہوں نے کیا اعلان کیا ہے کہ جی ہم مطمئن ہیں اور سٹاف وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس پہ دستخط پورے ہو گئے اور وہ تو ہو آئندہ جائیں گے, بجٹ بھی وہ ہو جائیں گے. ہو جائیں گے. جی 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 جی, پر انہیں اعتراض کوئی نہیں کیا. اعتراض پبلکلی نہیں کیا نا. کیا وہ جتنے دنوں کے لیے آئے تھے اتنے ہی دن ہی آ رہے ہیں؟ سر گرمی بہت زیادہ ہے سر, اس لیے چلے گئے. اوکے, یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم, ہمارے وزیر خزانہ, کبھی آپ نے انہیں, بھئی ہم تو ٹی وی کی وجہ سے بیٹھتے ہیں, انہیں کبھی دیکھا تو ظاہر ہے کہ اے سی تو ملک میں ہے نا ہمارے کہ نہیں. لیکن وہ وقت سے پہلے گئے, یہ بات درست ہے آپ کی, کچھ دن پہلے نکل گئے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کام ختم ہو گیا ہو نا سر. جی سر. ان کو تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے ہر چیز تیار ہے. IMF بنیادی طور پر یہ تقاضا کر رہا ہے, وفاقی حکومت کہہ رہی تھی, جو اس کی بہت پرانی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کی وجہ سے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ یہ کچھ عوام کو, خلق خدا کو فائدہ دے سکے. یہ پوزیشن ہے وفاقی حکومت کی. یہ وفاقی حکومت کی پوزیشن ہے اور آج کی نہیں ہے. اچھا, اس پوزیشن کو جو ہے وہ اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ بھی پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں, جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں. ہاؤ دس امپیکٹ ٹو ڈیلے بجٹ. ہاں نہیں میں نے اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کی دیا نا. اب IMF نے کہا کہ اچھا صاحب, اگر آپ جو ہیں وہ آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ نئے ٹیکس لگا دیں, مزید ٹیکس لگا دیں. وہ تو جناب وہ تو آلریڈی لوگوں کا برگس نکل گیا ہے, ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا, ہم ایسا کرتے ہیں. یہ پوری اسٹریٹجی طے کر لی گئی. وہ جو ہم روزانہ روتے ہیں فیول پر لیوی, کیونکہ لیوی جو ہوتی ہے وہ صوبوں میں نہیں بانٹی جاتی. ہاں وہ تو وفاق لیتا ہے. اب یہ ہے کہ جیسے ایران جو ہے, ایران اور امریکہ کی صلح ہو گئی, سینکشنز وغیرہ دور ہو گئیں, تو آپ کو لیٹ سے کہ $5 فی بیرل جو ہے ایران تیل دے, تو جب بھی مجھے اور تمہیں جو ہے وہ $5 کے حساب سے نہیں ملے گا, اس میں ٹیکسوں کے علاوہ اور آہستہ آہستہ لیوی کو $220 تک بڑھانے کا ارادہ ہے. اور مولانا یہ لیوی ہو سکتا ہے صرف پیٹرول تک محدود نہ رہے, بالآخر اس کا اطلاق گیس پر بھی ہو سکتا ہے. اور اگر مزید معاملہ ہوا تو بجلی کے بلوں میں بھی لیوی لگائی جا سکتی ہے. مطلب آپ یہ سلوشن دے رہے ہیں؟ میں سلوشن نہیں دے رہا کہ IMF کو پھر جب انہوں نے یہ کہا, جب یہ بات انہوں نے کنوے کی صوبوں سے, تو صوبوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب, آپ جب یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں, لوگوں نے ہاں کار مچی, تو ہم نے کہا کہ جی ہم بھی حصہ ڈالیں گے سبسیڈائز کرنے میں. اس میں پنجاب نے اپنا شیئر بتا دیا. ہاں ٹھیک ہے. اب ایسا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ وفاق کو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے کتنے پیسے چاہیے. تو IMF کو یہ بتایا گیا کہ پنجاب جو ہے وہ تیار ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, پنجاب تیار ہے کہ $460 ملین جو ہے وہ اپنے بجٹ میں سے وفاق کو دینے کو تیار ہے کہ جی یہ لیں. پنجاب تو ہر کام میں سب سے ایڈوانس ہوتا ہے نا سر, ہر کام میں سب سے ایڈوانس. IMF کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی, دیکھو پہلی انڈرسٹینڈنگ یہ دی گئی کہ جی ہم مزید ٹیکس نہیں لگا سکتے, ہاں پیٹرول پر فیول پر ہم لوگ لیوی لگا کے اتنے پیسے جمع کر. لیکن یہاں آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایک شرلی بھی چھوڑی ہے نا سر. وہ شرلی یہ ہے کہ جو قضیہ پچھلے 6 مہینوں سے حل نہیں ہو پا رہا, جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے 28ویں آئینی ترمیم میں, آپ نے یہاں بیٹھے بٹھائے, کیونکہ آج کل آپ لوگوں سے تو ملتے ہیں نہیں, تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک شرلی چھوڑ دی. اب یہ شرلی اڈاپٹ ہو جائے گی
کہ بھائی این ایف سی کا قضیہ حل ہو گیا نا، آپ نے حل بتا دیا. حل ہو چکا نا. آئی ایم ایف کو یہ بتایا گیا، اور آئی ایم ایف کو یہ بتایا گیا کہ پنجاب 460 ملین دینے کو تیار ہے، ٹھیک ہے، اور سندھ جو ہے وہ 200 ملین دینے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. وہ کہا جی فائن. تیسرا انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک اور مطالبہ بھی ہے جو بہت بنیادی ہے، کہ بھائی یہ صوبہ صاحب ہی کہتے ہیں کہ بہت پیسے ہیں، تو آپ وفاق سے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بہاول صاحب نے بھی کہا تقریر میں کہ جن کو آپ وہ چبھتا ہے تقریر کیے چلے جا رہے ہیں. تو وہ والی تم نے کلپ نہیں سنائی کیونکہ وہ تمہارے اس کام نہیں آ رہی، کیونکہ وہ تمہارا جو یہ مفروضہ ہے اسے ثابت نہیں کر پا رہی کہ جی 28ویں ترمیم عدنان حیدر کا مفروضہ نہیں ہے. یہ آپ جیسے کہتے ہیں نا، میں کیمرے کو دیکھ کے کہتا ہوں 28ویں ترمیم کرنے والے کر چکے ہیں، بس اناؤنس ہونی ہے. تو کر دیں، آج کر دیں. وہ تو چلو مرضی نا سر. آپ طاقتوروں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سناؤ فیصلہ، وہ محفوظ ہوتا ہے، سنا دیا جاتا ہے. جہاں پناہ کی مرضی نا، جب مرضی سنائیں. تو 28ویں ترمیم ہو چکی. دنیا کی واحد سپر طاقت ہونے کا الزام کس پہ ہے؟ بہت آپ کے بہترین دوست جنہوں نے پچھلے 3 مہینے سے ہمارا پروگرام بڑے اچھے سے چلایا، ٹرمپ صاحب. ایران میں وہ کام آ رہی ہے طاقت؟ نہیں. تھینک یو ویری مچ. اور بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری جان چھوڑو. چلیں. مجھے ٹائی لگی اچھی لگتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر کنسنسس بلڈ کرنا پڑتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ جناب بس ہم صوبائی حکومتیں نہیں، نہ صرف یہ کہ وفاقی حکومت یہ اسے چلاتی رہے بلکہ اس میں اضافہ بھی کرے جو وہ اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں. سر دیکھیں اب اس پہ بھی ایک بڑی وجہ ہے نا. اس کے بعد یہ ہوا تو ہے کہ آئی ایم ایف کا وقت جو ہے، جو آپ نے بڑے مزے سے فن خان جو آپ رپورٹر بنتے ہیں جناب، وہ ڈسکس میں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم پہلی مرتبہ ایک ایسی فائنینشیل ٹیم سے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جو ہوم ورک کیے بغیر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بجٹ تو یہ تیار ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اور وہ ساری کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کریں. نہیں آپ نے دوبارہ یہ جملہ دوبارہ دہرائیے. نہیں آپ ایک پوری پاکستان جیسے بڑے ملک کی فائنینشیل ٹیم کی کریڈیبلٹی چیلنج کر رہے ہیں آپ یہاں بیٹھ. انہوں نے بجٹ جو ایک خاص ایک ہوتا ہے، اس کو بجٹ ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے جس کا اسپیسیفک کام یہ ہوتا ہے پورا سال اس سے کرنا. آپ نے کہا آئی ایم ایف نے یہ کہا اس کو، جو آپ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت ہمیں عجیب و غریب ہی صورتحال رہی ہے. آپ کی جو چیزیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی کیونکہ وہ بعد میں ملے نا صوبائی حکومتوں سے بھی اور دیگر قیادتوں سے بھی، تو انہیں تاثر دیا گیا کہ یعنی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جی بس پہ تو کوئی ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. دوسرا یہ کس نے کہا کہ ہم اضافی پیسے اتنے دیں گے؟ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں. تیسری بات یہ کہ ہم اس بات کے بالکل خلاف ہیں کہ جی مزید ٹیکسز لگائے جائیں. اصل بات یہ ہے اس سے پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے نا، جب آئی ایم ایف آتا ہے اس سے پہلے فائنینشیل تمام صوبوں. برادر ملت اسلامیہ، میں تمہارے آگے رو ہی رہا ہوں یہ کہ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ ہے ٹیکنوکریٹ، وہ سیاستدان نہیں ہیں. ان کی اپروچ وہی ہے جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم کے دور میں حفیظ شیخ صاحب کی ہوا کرتی تھی. ٹیکنوکریٹ ہی بہت عرصہ رہے ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ کی، اگر لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے میکسیمم میرے خیال میں میکسیمم. لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے نا تھاپڑے پھر کیا ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. اور ان دنوں رونق بھی لگ رہی ہوتی ہے. آج کل کوئی رونق نہیں ہے، آج کل رونق سوائے زبانی تعریفوں کے کوئی رونق نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات کو. تو پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف، میں آپ کو لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ویسٹڈ آور ٹائم. ہم جا رہے ہیں. اب آپ آپس میں کنسنسس ڈیولپ کیجئے، اور وہ ورچوئل اب میٹنگز کر رہے ہیں. مین وائل معاملہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. معاملہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. اس کو سیٹل کرنے کے اس کو مزید کھٹائی میں اور پریشان کرنے کے لیے
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کم چک کے رکھا ہوا ہے گلگت بلتستان میں. وہ تقریباً جہاں پہ معاملات اٹکے ہوئے ہیں وہ اپنی انتخابی مہم کی تقاریر کے دوران کہے چلے جا رہے ہیں. اب نہیں بات دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کی اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ جب بھی تیر نکلتا ہے کمان سے نشانے پہ ہر وہی اقدام ہوتا ہے جو جس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جا رہا ہو، وہ 18ویں ترمیم میں NFC ہو یا وہ BISP ہو. دیکھیں BISP ایک بگ کریڈٹ تو ہے کلیم کرتی ہے نا پیپلز پارٹی اپنے لیے. اگر آپ اس کو افیکٹ کریں گے تو پیپلز پارٹی افیکٹ ہوگی. آپ 28ویں ترمیم میں NFC اور صوبوں کے اختیارات پہ بات کریں گے تو پیپلز پارٹی افیکٹ ہوگی. تو یہ بلاول صاحب کا جو گلا ہے وہ ہے تو بجا کہ کوئی اور کیوں نہیں ہوتا آپ کا. اچھا ایک تو ہے نا چونکہ آپ نے ساری تھیوریاں دینی ہیں. ہاں ایک سیدھی سی بات، ٹھیک ہے. کیا آپ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ حکمران جماعت کے کتنے MNAs اس وقت جو ہیں وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں؟ نہیں، دیکھو مجھے نہیں پتا. کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM یہ دونوں فیصلہ بھی کر لیں کہ ہم نے اس بجٹ کی حمایت میں ووٹ نہیں دینا، تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس اتنے نمبر ہیں کہ وہ اپنے طور پر سادہ اکثریت سے یہ بجٹ منظور کروا سکتے ہیں. ان کو کسی پہ ڈپینڈ نہیں، پیپلز پارٹی ضرورت پڑے گی سر. کیوں؟ نہیں پڑے گی. نون لیگ کے پاس اتنے ہیں، مجھے نہیں پتا نمبر ہے. میں کہہ رہا ہوں تمہیں. چلے تو پھر اس کا مطلب آزاد ہو گئے، جو مرضی کریں. ہاں پھر تو کر سکتے ہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں نمبر 1. سر مجھے بریک لینے اس کو کمپلیٹ کریں، پھر میں GB الیکشن پہ آنا ہے. آپ کر لیں. نمبر 1 سر وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ سارے افراد حج سے لوٹ آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہر MNA کہتا ہے کہ ہمیں ٹکا ٹوکری ہوئے میں کوئی بیوروکریٹ ہمارا فون نہیں سنتا، لہٰذا شہباز شریف صاحب اب 2-2 3-3 کی گروپس کی شکل میں وزیر اعظم ان کو بلا کے بہلا پھسلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، نوٹس کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے. ہاں غور کیا یہ ہاں صحیح ہے. انہوں نے چند دن سے صحیح ملاقاتیں پہنچے، شروع کر صحیح رکھی پہنچے. ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بلکہ یہ بھی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ لاہور میں ایک دفتر بنایا جائے، حمزہ شریف صاحب وہاں بیٹھیں اور وہ اگر جو بھی سر وہاں پہ افسران پنجاب سے- گورنمنٹ کے سخت آرڈرز ہیں تمام بیوروکریٹس کو کہ کسی بھی نہیں چھوڑنی. چلے، لیکن بہرحال اتنا بھی چاچو کا بجٹ پاس کروانے کے لیے تو اجازت دے دیں گے نا کہ چلیں بریک. چلیں ٹھیک ہے، مجھے ٹائم بھی کم ہے. میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ بھی خرچ نہیں ہو سکا پورا ان سے، اور یہی حال شاید پاکستان کے تمام صوبوں کا بھی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں. تو آپ کا جو مختص بجٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ خرچ نہیں کر پاتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیسے کہاں ہیں. سر پیسے پہ ہوندے پھر سرپلس سے پا دیں گے. جب بریک لے لیتے ہیں، مجھے اس کے بعد GB الیکشن پہ ایک بریک. جناب ویلکم بیک. صاحب جب الیکشن ہوتے ہیں اور میں نواز شریف کو اس الیکشن کے مہم کا حصہ بنتے دیکھتا ہوں، خیال ہے کہ میں انتہائی دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں میاں صاحب کے ساتھ. نہیں، میاں صاحب کے ساتھ نون لیگ والے زیادتی کر رہے ہیں. نون لیگ والے بالکل زیادتی کیا کریں میاں صاحب اور اس کے علاوہ؟ بھائی ٹھیک ہے، مثلا یہ کہ بھائی وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے کہ میں نے اٹیمپٹ کی، میرے کچھ آئیڈیاز تھے، آئی کوڈنٹ میک اٹ. سی دم ہیپننگ، اور بس ٹھیک ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس سب کے باوجود میں اپنے وطن میں ہوں. میرا برادر خرد جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعظم میری جو ہے آبادی کے حسین اعتبار سے میاں صاحب خود کہتے ہو کہ میں نے جانا ہے تقریر کرنے. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. ان کو یہ پتہ ہے. دیکھو ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ کیونکہ ہم تو بڑی بڑی تھیوریاں، آپ تو 28ویں ترمیم سے تو نیچے آتے ہی نہیں ہے نا. میں نے آپ کو مثال کے طور پر ایک حج کی بات بتائی. میں نے کہا کہ یہ اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں. تقریباً 60 کے قریب اراکین اسمبلی اس وقت حج پہ ہیں. ٹھیک ہے. اب ان میں سے کتنے پاکستان مسلم لیگ کے ہیں مجھے ایگزیکٹ فگر یاد بٹ آپ یہ کہہ دیں کہ ان کے پاس نمبر ہے، ان کے پاس نمبر ہے تو یہ پرواہ نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ 7 تاریخ کو الیکشن ہے گلگت بلتستان. دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ 7 تاریخ کو الیکشن ہے گلگت بلتستان کا، 5 تاریخ کو اگر ہم الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں اور بجٹ ہم پریزنٹ کر دیتے ہیں تو گلگت بلتستان والے غالباً کافی رقم مانگ رہے ہیں ان کے ہاں ڈیولپمنٹ کے لیے.
جو انہوں نے شاید کمٹ بھی کی ہوئی ہے جو کمٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، اور وہ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ وفاق کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ وہ بیک فائر کر جائے، اوکے اچھا ٹھیک ہے. لہذا فی الحال مطلب آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان والوں سے جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ پوری نہیں کرنے جا رہی گورنمنٹ ہر صورت میں نہیں، بیکاز پیسے نہیں ہیں، ایز سمپل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بات، اور جائز بنیادوں میں نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، اور خاص طور پر جو ایران کے بعد سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے نہیں ہے. ایسے حالات میں نواز شریف صاحب کا چہرہ آگے لانا کہ جن کی ایک ایسوسیشن رہی کہ جی وہ انفراسٹرکچر پہ یہ وہ کر کرا کے قرض لے کر دیووں کو گھیر گھار کے جو بھی، تو وہ ایک ڈیولپمنٹ ڈریون ایک آدمی تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اب نتیجہ کیا ہے کہ جب آپ ان کو عوام کے سامنے لاتے ہو تو ان کے وہ جو باقی صدیقی مرحوم کی مشہور زمانہ غزل ہے اقبال بانو کی گائی ہوئی، داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، وہ کون سے؟ ان کا کوئی ایک ہے نہیں بھائی، بہت عرصے کے بعد ان کو یاد آیا ہے وہ مصرع، مجھے کیوں نکالا. میں نہیں سن سکا، کیونکہ میں وہ میوٹ پہ لگا تھا، دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف سب بول رہے ہیں. نہیں، دل کے گلگت جا کر انہوں نے کہا کہ پھولے جو ہے نا وہ جل اٹھے. وہ جل اٹھے جب وہ دیکھتے ہیں خلق خدا. آئی وش کہ ہم نے پھر کلپ نکالا ہوتا ہے ہمارے پاس. پتہ نہیں ہوتی یار، ہونا چاہیے یار، کیوں ہونا چاہیے، سارا دن چلتا رہا ہمارے ٹی وی پہ یار ان کی تقریر. اچھا کون کو پڑھا ہے میاں صاحب کی تقریر کا؟ ان کی تقریر کا بابا سارا دن چلتی رہی ہے، لائیو چلتی رہی ہے سر، وہ ہمارے پاس نہیں نکالا ہوا. آج والا ہے جو گلگت والے میں بولے ہیں، آج جو بولے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اپنا ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نکالنے میں آپ لوگ بھی شامل ہوئے، یعنی گل کی طرح. یہ ہے ہمارے پاس، شاید سنا دیں. یہ ہاں سنو، نہیں ہے یہ ہمارے پاس، یہ نہیں ہے. اچھا نہیں یہ نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہ دیا میر بادشاہ ڈیم یہاں بنوانا تھا، میں نے اتنے پیسے اس کے لیے، یہ ہے. ہاں یہ سنا دیں. تو یہ سنواؤ یار، یہ سنا. آپ میرے منہ سے کیوں سنواؤ. ہاں یہ سنا ہے. چلیں جی پلے کریں. یہاں پر جو ڈیم بنانا تھا ہم نے دیامیر بادشاہ، وہ اس کے لیے میں نے اپنے زمانے میں 100 ارب روپیہ دیا تھا اس کو زمین خریدنے کے لیے. زمین موجود ہے، ڈیم آج تک نہیں بنا. اور وہ آپ جانتے ہیں ایک بابا ڈیم بھی تھا، ایک جانتے ہیں آپ نے، جانتے ہیں. وہ کہتا تھا کہ میں ریٹائر ہو کے اس مائن بیٹھ جاؤں گا کیمپ لگا کے. میں نے 2-3 بندے بھیجے، میں نے کہا جاؤ کیمپ تلاش کرو کہاں ہے. وہ واپس آئے، میرا کہیں نہیں ملا. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 2015 میں ہم نے 100 ارب روپیہ دیا اور ڈیم آج تک نہیں بنا. چلیں نصر صاحب، یہ وہ ثاقب نثار. اب یہ ہے کہ ادھر ووٹ مانگنے گئے ہیں، اور ووٹ مانگنے، جن سے ووٹ مانگنا ہے انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے مجھے بھیجا. یہ بھی پہلے کہا، یہ بھی کہا. اچھا اب یہ بابا کی یاد کیوں آئی؟ ہاں یہ کیوں آئی، یہ سوال ہے اصل میں. وہ تمہیں وہاں جا کے کیوں آئی کہ بالکل بخدا وہ شخص ڈریکولا لگ رہا تھا اس وقت ثاقب نثار. وہ وہاں پہ ہنزا کہیں گیا تھا نا، تو وہاں مقامی لوگ ڈانس کر رہے تھے، تو اس نے وہ چوگا شوگا پہن کے نا وہ کیا تھا. اس کی کلپ میں نے تو کہا تھا نکالے. وہ داغ دل جو یاد آیا نا، وہ یہ یاد آیا کہ مجھے خائن اور جھوٹا قرار دینے والے کے ساتھ تو مل کے ڈانس کرتے رہے. دکھائیں جی اگر ہے ہمارے پاس تو تم شریک مجرم ہو، مجھے کیوں نہیں. سر دیکھیں نا، ڈرامے باز کریکٹر پورا تھا ویسے ہی ثاقب نثار. دیکھیں نا پورے وہ. اچھا لیکن میرا میاں صاحب سے اگلا ہے. اچھا وہ کیا ثاقب نثار آج کل کہاں رہتے ہیں؟ لاہور میں ہے. تو ان کے 2 ایسے وفادار کارکن بھی نہیں ہیں جو سارا دن ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہا کریں، بابا جی دیا بھائی کو جانا چاہیے. یہ گڈی لے کے پہنچنا، چلیے دیا بھی 2 آدمی. میں کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی کوئی تشدد، اللہ معاف کرے، میں اس دن
یہاں یعنی کہ مجھے خودکشی کر لوں میں جس دن کسی ایکسائٹمنٹ انتہا پسندی کی طرف لوگوں کو، لیکن احتجاج کے لیے ایسی ویسے تو لاہور کے لوگ مطلب اگر تمہیں بچپن میں ڈاکٹر بننے کا شوق ہو ناکام ہو جائے گا، ہاں میں ڈاکٹر کی حال ہے تیرا اور نہیں حال ڈاکٹر یہ ہم لاہوریوں کی عادت راجی پہلوان او بابا جی کیوں ہے کھڑے جاتا سے اور یہ دیا بھی ڈیم میں کیوں ہے اچھا اور کچھ نہیں ٹیلی فون کر دو روز اوے بابا ڈیم کتنے گئے اتنے بھی کارکن نہیں ہے آگے کی وہ بیچارے گلگت کی عوام اس بیچارے کا کیا کر سکتے وہ دل کے جو داغ تھے بیچارے. ایک بریک ایک لیکن ایک جو ہے جانے سے پہلے کانسپریسی تھیوری جو فٹ اس وقت چل رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالآخر پیپلز پارٹی ان چیزوں پہ رضامند ہو جائے گی جن پہ ابھی نہیں ہو رہی. 28ویں ترمیم نہیں، نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے صوبوں کے دینے کے، بشرطے کہ ان انتخابات میں ان کو وہاں گورنمنٹ بنانے دی جائے. گلگت بلتستان میں ایک بریک سے. ویلکم بیک. صاحب ایران امریکہ کے حوالے سے جو خبر سب سے بڑی ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں نہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں لبنان کے معاملے پہ ٹرمپ صاحب کی نیتنیاہو سے بات ہوئی جس کو ہم نے پورا 2.5-3 مہینے کوٹ کیا. براک روید انہوں نے ایکزیوس میں رپورٹ کیا ہے کہ وہ جو ہارش کال تھی ٹرمپ نے سخت جملے بولے ہیں نیتنیاہو کو کے حوالے سے. تو یہ کیا درست ہے؟ اس کو مانے ایسا ہی ہوگا کہ دونوں لبنان کے معاملے میں ایک پیج پر نہیں ہیں؟ دیکھو بات سنو میری، یہ جو بندہ ہے نا میں نے کتنی مرتبہ آپ کو کہا ہے یہ اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس کا ہے اور کیا پتہ ہے کہ اب بھی وہی کام کر رہا ہے صحافی کا. ٹھیک ہے صحیح. تو اس نے جس طرح گفتگو کو تاثر دیا ہے نا اس کا بنیادی مقصد جو ہے سیدھی سادی بات ہے کہ اس نے ثابت یہ کیا ہے کہ ٹرمپ بکری ہو گیا ہے، ٹرمپ گھبرا گیا ہے ایران سے جو میسیجنگ گئی اور گھبراہٹ میں اس نے جو ہے وہ نیتنیاہو کے ساتھ باہی تباہی بولی. جو زبان استعمال کی گئی اس کو ہم ظاہر ہے کہ یہاں نہیں کوٹ بس اس نے رپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھیا. آئیڈیا صرف یہ ہے کہ ایران کو یہ بتانا تھا کہ بھائی یہ جو کچھ اس کے ارادے ہیں لبنان کے بارے میں اور حزب اللہ کے بارے میں اس میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سوال مگر یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس وقت جب میں اور تم بات کر رہے ہیں اس کال کے باوجود اور ایران تک یہ پیغام دینے کے باوجود کہ نہیں جی آپ نہیں ہوں گے فضائی بمباری رک گئی ہے؟ میرے خیال میں ہو رہی ہے. ابھی رپورٹ یہ ہوئی تھی کہ ہو رہی ہے بمباری ہوئی ہے. ٹھیک. ہاں پہلے وہ جو کہہ رہا تھا زمینی فوج میں اندر لے جا رہا ہوں وہ رک گئی ہے. وہ اس نے روک دی. وہ رک گئی ہے. لیکن باقی اچھا اور حزب اللہ کی جانب سے بھی راکٹ جا رہی ہے. ہاں وہاں سے فائر ہوا ہے. ایرانی بھی جو ہے وہ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں. اچھا وہ کیسے؟ کل انہوں نے کہا کہ جی بڑا سختی آیا تھا کل جب ہم پروگرام کر کے جا رہے تھے ہاں کہ ہم کسی کو نہیں گزرنے دیں گے کہ اب کوئی میڈییٹر نہیں ہاں اور سب میڈییشن بند. ہم یہ یہاں پہ وہ ڈسکس کر کے گئے واللہ معافی یار اب کیا ہوگا. اس کے تھوڑی دیر بعد کیا یہ خبر نہیں آئی کہ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو؟ ہاں بالکل ہوئی. اچھا جیسے ہی گفتگو ہوئی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد حسین اتفاق ہوتا ہے کہ پہلے ٹرمپ کہتا ہے کہ اچھا مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے. یہ ہو جاتی ہے تو خبر یہ آ جاتی ہے کہ جی اس نے نیتنیاہو کی کلاس لے لی ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ شاید اگلے ہفتے ہوگی. اب میں ایک اور کانسپریسی تھیوری تمہیں یہ دیتا ہوں. وہ کیا؟ یہ 5 تاریخ کے بجائے یہ جو اس کا التبا کیا گیا اس میں یہ ہے کہ شاید واقعی یہ بات درست ہو کہ جی اگلے ہفتے ڈیل سائن ہونی ہو اسلام آباد میں. تو اس لیے یہ کہانی گھڑنی ہے نا بھائی. بہرحال ٹھیک ہے. مقصد یہ کہ دیکھو اب یہ جنگ جو ہے یہ سیز فائر جو ہے ہو گئی. اب یہ نہ جنگ نہ امن کی صورتحال یہ ایران کو بھی سوٹ کر رہی ہے امریکہ کو بھی کر رہی ہے. ہمیں نہیں کر رہی. ہمیں کہ ہم بیچارے تو گندم ابھی وہ مارکو روبیو اس لیے کہ دونوں میں تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے. آج جیسے جو ہے دیکھو آج جب کھلا ہے تو 86 تھا فی بیرل وہ بڑھ گیا
वो अब फिर वो 94.22 पे चला गया। $8-9 पर बैरल बढ़ गया। ईरान का भी जो है वो ईरान का तेल जो है मुख्तलिफ हवालों से बिक रहा है, अमेरिका का भी बिक रहा है, तो उन दोनों का क्या जा रहा है? उनकी तो रौनक लगी हुई है, उनका तो सीजन लग गया। ईरान का अपना हुर्मस पे जो है कब्जा भी इस्टेब्लिश हो गया, आज उन्होंने 24 जहाज भी गुजार लिए। हाँ, मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारी पावर है, हम जिसको जाने दे रहे हैं हमारी मर्जी होगी, जिसको रोकेंगे हमारी मर्जी होगी। तो तले जा रहे हैं, जलीलो खार हो रहे हैं हम जैसे हो रहे जैसे ममालिक, ठीक है, हम जैसे गरीब ममालिक, इसीलिए हमारे बजट नहीं। अभी मार्को रूबियो जो है सेक्रेटरी सेनेट में उसकी है, वो उसके लिए हमें कल डिस्कस करना। अच्छा, नहीं, उन्होंने जाते जाते एक सवाल का जवाब दिया है कि मुआहदा हो भी गया तो हम सैंक्शंस नहीं हटाने जा रहे ईरान पर की सैंक्शंस। ये मार्को रूबियो ने कहा। लेट्स सी, हम इस पे कल तफसीली बात भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।